مزید چند سوال محصول ہوئے ہیں۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس میں کسی سے ذبح کرنے سے پہلے اجازت لینی ہوگی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم نے ایک آڈیو اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب چینل پر، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، اسے سن لیجئے۔ یا صرف مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا قربانی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے جو قربانی کی ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی بزرگان دین کو قربانی کے ثواب کو ایصال کر سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہ ہو اور کسی نے بڑے جانور میں ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو کیا بقیہ 6 لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی وہ قربانی نہیں ہوئی، باقی تمام لوگوں کی قربانی ہو گئی۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی قربانی کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، یعنی ایصال ثواب کیا، تو کیا پورا گوشت فقراء میں تقسیم کرنی ہوگی جیسے کہ واجب قربانی؟ دیکھیے، اگر وہ قربانی واجب نہیں تھا تو پھر فقراء میں پورا گوشت تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی جو فرض قربانی ہے اس کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکتے ہیں، اور سنت قربانی کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر فرض قربانی ہے تو فقراء میں تقسیم کرے، اور سنت قربانی ہے تو مکمل گوشت فقراء میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کسی ضرورت کے تحت رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائیں گی، البتہ بغیر کسی ضرورت کے رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ۔